بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فيا معشر الإخوان، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى في موضع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو مختلف سورتوں کی آیتیں تلاوت کی ہیں، اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پیش کیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں ان دو آیتوں کا ترجمہ اور حدیث کی تشریح پیش کروں، میں سب سے زیادہ شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار کا جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اسلام کی آغوش میں ہمیں پروردہ کیا، اور ہماری محنت، کوشش، جد و جہد کے بغیر ہمیں دولت اسلام سے مالا مال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس احسان پر جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہم نے ایک ایسے کلمے کا اقرار کیا ہے جو دنیا کی ساری مخلوقات اور ساری کائنات اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور اس کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کلمے کا وزن بڑھ جائے گا۔ ہم اس وزنی کلمے کے اقرار کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، بولنے والے ہیں۔ کاش ہم اس کلمے کو سمجھنے والے بھی بن جاتے تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ کلمہ طیبہ کا اقرار جس کے الفاظ ہم ایک چھوٹے سے ننھے منھے بچے کو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، تسمیہ خوانی کا پروگرام ہوتا ہے تو ہم اس کلمے کو پڑھاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسے تسمیہ کہتے ہیں، اسے پڑھاتے ہیں۔
پھر کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کو، اور کلمہ طیبہ جس کا ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر کوئی ترجموں سے واقف ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس مختصر سے کلمے کے پڑھ لینے کے بعد انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہ حدیث بھی ہم سنتے آئے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے، سمجھنے اور زندگی بھر اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کر کے اپنی زندگی گزار لینے کے بعد یقیناً وہ جنت کے داخلے کا مستحق قرار پائے گا. موضوع کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دولت اسلام سے نوازا ہے، اور اسلام دراصل ایک ایسے مذہب کا نام ہے جس میں انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے. اسلم یسلم، اپنے آپ کو حوالے کرنا. ایک ہے سلیم یسلم، محفوظ ہونا. ایک ہے اسلم یسلم، اسلام لانا، یعنی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، کسی کے تابع کر دینا، اسی کے نتیجے میں فرمانبردار بن جانا. یہ بھی اسلم یسلم فہو مسلم. مسلم کہتے ہیں مطیع و فرمانبردار کو، مسلم کہتے ہیں ہر اس انسان کو جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دے. ایک ہے مومن، ایک ہے مسلم. مومن کا لفظ بنا ہے آمن یؤمن ایمانا سے، آمن ایمان لانا. مومن ایمان لانے والے کو کہتے ہیں. ایمان کا تعلق دل سے ہے کہ دل اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، حضور پر نور، سرور کائنات، فخر موجودات، نور افلاق، بہار لولاق، ساقی کوثر، شافع محشر، سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کے سلسلے کو اور ختم نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں. لا نبی بعدا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اس دور میں بہت سارے فتنے نمودار ہو چکے ہیں. جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے یسوع مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ہمارے بھولے بھالے نوجوان جو ایمان سے دور، اسلام سے دور، دعوت دین کے کاموں سے دور، خدمت دین کے کاموں سے دور، اور علم دین سے دور، یہ بھولے بھالے نوجوان اور بھولے بھالے مسلمان ان کے بہکاوے میں آ کر، ان کے پھس میں آ کر جو تھوڑا بہت مالی منفعت بھی دے دیتے ہیں، وہ اپنے دائرے میں لانے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں.
بہرحال ایمان کا تعلق دل سے ہے اور زبان سے ہے. دل اقرار کرے اور زبان اس کا اعتراف کرے. ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں وہی ایمانیات کی لمبی فہرست ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. یہ ایمان مجمل ہے، مختصر والا ایمان ہے. اس بات کے اوپر ایمان لایا میں اللہ کی ذات پر اور اس کے ناموں کے ساتھ اور اس کے صفات سے وہ جیسا متصف ہے. اور دوسری بات جس کا وہ اقرار کرتا ہے ایمان مجمل میں، وہ قبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام حکموں کو قبول کیا. اور ایمان مفصل میں بہت ساری تفصیلات ہے، بہت لمبی فہرست ہے. اس میں ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسول ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر چاہے وہ اچھی ہو یا بری، اس بات پر ایمان لانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قسمت کا لکھا جانا، انسان کی پیدائش سے پہلے 50,000 سال پہلے انسان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے. اور آخری جو صفت ہے اور آخری جو چیز ہے جس پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا. یہ ایمان مفصل کا آخری حصہ ہے. کلمہ طیبہ میں جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، دراصل اس کلمے کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ لا الہ الا اللہ 12 حروف پر مشتمل ہے. محمد رسول اللہ، یہ حصہ بھی 12 حروف پر مشتمل ہے. جملہ 24 حروف پر مشتمل یہ کلمہ دراصل 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے مطابق گزارنے کا نام یہ کلمہ ہے. کلمے کے اس پہلے حصے میں طریقہ عبادت، طریقہ شریعت کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کس ڈھنگ سے انجام دی جائے، اس پہلے حصے کا تقاضا ہے. دنیاوی زندگی کا کوئی کام جو آپ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. عبادتوں کی فہرست بہت لمبی ہے. عبادتوں کا تعلق صرف مسجد ہی سے نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہی سے نہیں. ہر وہ کام جو انسان ہونے کی حیثیت سے بشری اور فطری تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر انجام دیتا ہے، اگر وہ کام اللہ اور اس کے رسول کے منشا اور مرضی اور احکامات اور فرمودات اور ارشادات کے مطابق انجام دیا جائے تو وہ پھر وہ عبادت قرار دی جائے گی. چاہے اس کام کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، لین دین سے ہو، کاروبار سے ہو، تجارت سے ہو، معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو، سیاسیات سے ہو، اقتصادیات سے ہو. ان سارے امور میں انسان اگر اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات کو پیش نظر رکھ کر ان کاموں کو انجام دیتا ہے تو عبادت تصور کیا جائے گا. چاہے ان کاموں کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہو، بندوں کے حقوق سے ہو. اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج آتے ہیں. بندوں کے حقوق میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی بال بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، برادران وطن کے حقوق، انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق. یہ سارے کے سارے حقوق کس طرح ادا کیے جائیں، اس کے احکامات صراحت کے ساتھ قرآن میں بھی مذکور ہیں، احادیث میں بھی مذکور ہیں. ہر سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہبری کی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ارشادات کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے
اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے سنتوں کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا کہ کس طریقے سے زندگی آپ کو گزارنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ خیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام سنتوں میں بہترین سنت، تمام عادتوں میں بہترین عادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، چاہے وہ کھانے میں ہو، پینے میں ہو، چلنے میں ہو، مارکیٹنگ میں ہو، تجارت میں ہو، سونے اور جاگنے میں ہو، رات کے کاموں میں ہو، دن کے کاموں میں ہو، روزی روٹی کمانے میں ہو، ان سارے کاموں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی ہمارے لیے اسلام میں موجود ہے۔ سب سے پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام دراصل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہے، اللہ کے رسول کے آگے اپنے آپ کو مطیع و فرمانبردار بنانے کا نام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب اسلام، دین اسلام دراصل اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور مذہب کی اتباع کرے گا، نخالی کرے گا، پیروی کرے گا، اس کا وہ عمل قابل رد ہے، مقبول و مردود، مقبول نہیں ہوگا، مردود ہو جائے گا۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اور اس زمانے میں آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کامل، مکمل، جامع دستور حیات کا نام ہے، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اس کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، آپ تو وہی کہتے ہیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری حصے میں وہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو پاؤ گے اگر ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ۔ کلمہ طیبہ جس کا ہم نے اقرار کیا ہے، دولت ایمان اور دولت اسلام سے ہم مالا مال ہوئے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں کروڑوں بار اگر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو کم ہے۔ کلمے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم کلمے کے پہلے حصے کو طریقہ عبادت تصور کریں اور کلمے کے دوسرے حصے کو طرز معاشرت۔ تو کلمے کے دو حصوں میں ایک ہے طرز عبادت اور دوسرے حصے میں ہے طرز معاشرت، کہ عبادت اس ڈھنگ سے کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ اور نیت ہو، خلوص ہو، اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، نمود اور سستی شہرت کا طالب نہ ہو۔ ہم نے بچپن میں یہ حدیث پڑھی تھی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انسان کے لیے وہی چیز حاصل شخص ہوتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ آج ہمارا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اخلاص اور خلوص اور اللہ کو خوش کرنے کی جو عمل کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر مفقود ہوتا جا رہا ہے۔
نیکی کر دریا میں ڈال والا حساب ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکی پر بھی ہم لوگوں کی واہ واہ کے طلبگار ہیں. چھوٹی چھوٹی نیکی کرنے پر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں, ہماری تعریف کریں, دکھانے کے لیے. چاہے وہ انفاق کا معاملہ ہو, صدقے کا معاملہ ہو, کسی کا تعاون کرنے کا معاملہ ہو, غرباء اور فقراء اور مساکین کو ٹیکس وغیرہ دینے کا, اناج وغیرہ دینے کا, یا ضروریات زندگی دینے کا مسئلہ کیوں نہ ہو, اس میں بھی ہم نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا کہ ہر وہ کام جو نیکی کا کام ہوتا ہے ایسا کام کیا جائے کہ اللہ اس سے خوش ہو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو معمولی سا معمولی کام بھی اس کا اجر و ثواب پہاڑ جیسا حاصل ہوگا. اور نیکی کا کوئی بڑے سے بڑا کام اگر ریاکاری, ریا و نمود اور سستی شہرت اور لوگوں کی واہ واہ بٹورنے کی خاطر کیا جائے تو اس پہاڑ جیسے کام کی کوئی وقت نہیں, کنکر جیسی بھی وقت نہیں. تو کلمے کے پہلے حصے میں طرز عبادت, توحید, شرک سے پرے ایسی عبادت. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر بہت سارے سوالات کیے تھے. صحابہ کرام کا ایک جب غفور موجود تھا. حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور اپنے گھٹنوں سے, اپنے زانوں سے, حضور کے زانوں سے اپنے گھٹنوں کو ملا دیا تھا اور چند سوالات کیے تھے. ان سوالات کا میں موقع نہیں ہے, پوائنٹ کی شکل بتاتا ہوں. انہوں نے ایمان کی تعریف پوچھی تھی, اسلام کی تعریف پوچھی تھی, احسان کی تعریف پوچھی تھی, قیامت کی علامات اور نشانیوں کے بارے میں پوچھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے جا رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے جا رہے تھے. ایک موقع پر انہوں نے کہا, یا محمد اخبرنی عن الاحسان, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں. ایمان و اسلام کی تعریف اور تفصیل پوچھنے اور جواب مل جانے کے بعد جو تیسرا سوال حضرت جبرائیل نے حضور سے کیا تھا وہ احسان کے بارے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا تھا, الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ احسان کہتے ہیں ہر اس کام کو, ہر اس نیکی کو, ہر اس عمل کو, ہر اس عبادت کو کہ اس ڈھنگ سے تم عبادت انجام دو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی اللہ کو حاضر و ناظر جان کر, اللہ کے حضور کا تصور کر کے اس عبادت کو انجام دے. یہ ہے احسان. کسی بھی کام میں حسن و خوبی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس عبادت کو انجام دینے کا نام احسان ہے. الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اس طرح تم عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر یہ تم تصور نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہی ہے احضار نیت, خلوص نیت, اخلاص نیت, کہ ہر وہ کام جو انسان نیک کام سمجھ کے کرتا ہے وہ اللہ کے خلوص کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. تو کلمے کے پہلے حصے میں طرز عبادت ہے اور دوسرے حصے میں طرز معاشرت ہے. انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر انجام دیا جائے تو کلمے کی گویا کہ ان دونوں تقاضوں کو ہم پورا کرنے والے بن جائیں گے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اس کا مفہوم اور مطلب بھی جانتے ہیں, لیکن ہم اس کلمے کے جو تقاضے ہیں اس میں کم و بیشی ہو رہی ہے, اس میں نقصان ہو رہا ہے کہ ہم چلو ادھر جدھر کی ہوا چلے, ہم بھی کفار و مشرکین کی راہ چل پڑے, ہم یہود و نصارہ کی روش اختیار کر چلے. وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود, وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. حضرت علامہ اقبال نے یہ کہا تھا, قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد تو تمہیں پاس نہیں.
کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ اگر ہم نے کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا، طرز عبادت اور طرز معاشرت کلمے کے تقاضوں کے تحت اپنی زندگی کو گزاری، تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہرحال حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے، ڈھونڈو نہ کامیابی کا کوئی اور طریقہ، ڈھونڈو نہ کامیابی کا کوئی اور طریقہ، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن بہت ہے۔ برادران اسلام، ابھی کا جو موجودہ حال اور موجودہ ماحول جو الیکشن اور الیکشن کی سرگرمیوں میں اور اس کی گہما گہمی میں جاری ہے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ بے شمار امیدوار کھڑے ہیں، کچھ ہارنے کے لیے، کچھ جیتنے کے لیے، کوئی کسی کو ہرانے کے لیے، کوئی کسی کو جتانے کے لیے۔ ان کی جو نیتیں ہیں، ان کی جو غرض و غائطیں ہیں، ان کے جو مقاصد ہیں، مفاد پرستی، قوم پرستی کا جذبہ الا ماشاء اللہ شاذ و نادر پایا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں ووٹنگ کرنے کے لیے احکامات اسلام کیا ہے، شریعت کی تعلیم کیا ہے، قرآن نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس طرف ہماری توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ ووٹ دینا الیکشن میں ہمارا جمہوری اور پیدائشی حق ہے، اور ایسے کینڈیڈیٹ کے حق میں جس کے بارے میں ہمارا دل مطمئن ہو، زمین جس کی گواہی دے۔ ووٹنگ ایک امانت ہے، ایک گواہی ہے، گواہی دل کی آواز میں دی جاتی ہے۔ امانت کی ادائیگی جس ڈھنگ سے انجام دینا چاہیے وہ دینا چاہیے، اور فریضہ سمجھ کے دینا چاہیے۔ آج الہاد پرستی کا دورہ ہے، انکار مساوات، انکار آخرت، عیسائیت، سبائیت، بہائیت، قادیانیت، اشتراکیت، فسطائیت، اسلام دشمن عناصر، یہود و نصارہ، کفار و مشرکین اسلام کو ملیامید کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جتنے سازشیں کر رہے ہیں، ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے ہم پر یہ فریضہ ہوتا ہے 5 سال میں جو الیکشن آتے ہیں اس میں ہم یکسوئی سے، ٹھنڈے دماغ سے، صحیح سوچ سمجھ کر ہم فیصلہ کریں، اور خلوص کے ساتھ، معاوضے کے ساتھ نہیں۔ ایسے موقع پر بہت سارے کاروباری کاروبار کرنے شروع کر دیتے ہیں، 1000 2000 میں اپنی گواہی دے دیتے ہیں اور اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں۔ جس طرح کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، جس طرح کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، اس سے آگے بھی ایک جانور ہے، اس کا نام لینا میں پسند نہیں کرتا، جس طرح کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، ان 1000 اور 2000 سے بکرے کا گوشت خرید کر کھانا بھی حرام ہے، وہی کیفیت۔ لیکن ہم بہت سارے ہمارے بھائی مردہ ضمیر ہو چکے ہیں، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ گواہی دیں، اتحاد کا عملی مظاہرہ کریں، اور ان کینڈیڈیٹ جو کھڑے ہیں آپس میں باہم دست گریباں ہیں، گالی گلوچ، تذلیل، تحقیر، آئین، بہتان، الزام تراشی، غیبت، چغلی، اور نہ جانے ایسے کتنی بد اخلاقیاں ہم اسٹوروں سے اور سوشل میڈیا پہ دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہ کسی مسلمان کا شعار نہیں، یہ کسی مسلمان کی تصویر نہیں ہو سکتی ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ تو اس طرح کی اگر کہیں چیز ہو رہی ہے تو نہ ان کا ساتھ دو، نہ ان کی ہاں ملائے، نہ ان کی تائید کرے، بلکہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کا سماجی بائیکاٹ کرے۔ اور ووٹنگ کے دن میں یہ کہوں گا کہ صبح 7 بجے سے 5 بجے تک کا جو ٹائم دیا گیا ہے، عید کے دن جس طرح ایک راستے سے جاتے ہیں اور دوسرے راستے سے آتے ہیں اور اپنے شان و شوکت اور رعب و دبدبہ بتاتے ہیں، اس کا مظاہرہ کریں، 100% ووٹنگ کی کوشش کریں۔
دل کی آواز پر، ضمیر کی آواز پر، جو آپ کے دل و دماغ میں صحیح، جو قوم کی خدمت کر سکتا ہے، قوم کی قیادت کر سکتا ہے اور آپ کی آواز ایوان سیاست میں اٹھا سکتا ہے، ایسے لوگوں کو آپ منتخب کیجیے، 100% ووٹنگ کی کوشش کیجیے، آپ بھی دیجیے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے اہل و عیال کو، دوست احباب کو، افراد خاندان کو، محلے والوں کو۔ یہ دن کی آپ کی یہ جد و جہد انشاءاللہ محنت رنگ لائے گی اور 5 سال ہم دشمنان اسلام کی سازشوں سے ہم اپنی حفاظت کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے زیادہ، سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، یہ مسجد کا ایک طرح امتیاز ہے اور ایک امتیازی پہچان ہے کہ یہاں پر سماجی خدمات بے لوث انجام دیے جاتے ہیں، کوئی غرض و غایت نہیں، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔ یہاں کی جو ٹیم ہے بہت ہی ایکٹیو ہے، فعال و متحرک ہے، بے لوث سماج کی بلا تفریق مذہب و ملت ان کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، ان کی مزاج پرسی کرنا، مسافروں کی دیکھ بھال کرنا اور مسافروں کے لیے یہاں پہ قیام کی سہولت رکھنا، اور جو دواخانوں میں مریض اور مریض کے جو رشتہ دار آتے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لاکھوں روپے کا صرفہ ہے۔ اور یہی وہ مد ہے جس میں ہم دل کھول کر مدد کر سکتے ہیں، روپیوں میں نہیں، سینکڑوں میں اور ہزاروں میں بھی اگر اس سلسلے میں ہم مدد کریں تو کم ہے۔ افراد خاندان کے جو مرحومین ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے دامے، درمے، سخنے تعاون کر سکتے ہیں، اور یہی آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور نجات اخرویہ کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس کام کو اچھے ڈھنگ سے زیادہ مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔